لمس جنون رائٹر ہے زویا علیشا ایپیسوڈ نمبر 18 کے ساتھ حاضر ہوں۔ شاہمیر تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلتا ہوا سیدھا ہال میں آیا۔ ہاں جی برخوردار، ہو گئے تم تیار؟ شاہمیر کو آتے دیکھ کر ملک زبیر چمکتی آنکھوں سے بولی۔ ہاں جی میں تو تیار ہو گیا، مگر مجھ سے زیادہ تو آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہمیر شرارتی انداز سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو مجھے تیار ہونے کا حق نہیں ہے؟ آخر میرے شہزادے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو میرے ولیمے کی بہت خوشی، مگر آپ اگر اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لگیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ یار ہم کہاں سے ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہماری طرف تو تمہاری ماں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پاس سے گزرتی ہوئی شامیر کی ماں کو دیکھ کر ملک زبیر شوخ انداز سے بولے تھے۔ ملک صاحب ولیمہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ شامیر کی ماما مذاق سے ہنستے ہوئے شامیر کے پاس صوفے پر آ کے بیٹھ گئی۔ بالکل رائٹ کہا آپ نے ماما، اپنی ماما کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے شاہمیر فخری انداز سے بولا۔ بیگم غلط کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہمیں ایک سائڈ پر کر دیا ہے آپ نے۔ آپ ماں بیٹا یہ مت بھولیں کہ آنے والی نئی حکومت میں اس گھر کی حکمران میری بہو میں رہا ہوگی۔ میں تو اپنی بہو سے بنا کر رکھوں گا، پھر دیکھوں گا تم دونوں ماں بیٹے کو میں اپنی بہو سے کیسے ٹھیک کرواتا ہوں۔ بھائی میں تو خود اپنی بہو سے بنا کے رکھوں گی، بلکہ وہ میری بہو نہیں بیٹی ہوگی، بالکل میرب کی طرح۔ اس معاملے میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف میری بہو کی ہی چلے گی۔ شاہمیر کی ماں پارٹی بدلتے ہوئے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ ماما کتنی غلط بات ہے، آپ نے 2 سیکنڈ نہیں لگایا پارٹی چینج کرنے میں اور آپ بابا کی سائڈ پر ہو گئے ہو۔ بیٹا جی میں پاپا کی سائڈ نہیں اپنی بہو کی سائڈ پر ہوں۔ ماما مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں پالیٹکس چل رہی ہے، سب لوگ ایک ہی پارٹی میں ہو گئے۔ اس کے بعد پر تینوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ شامر جا کر ہماری بہو کو دیکھو، اس کی تیاری میں کتنی دیر ہے، ہم لوگ ٹائم سے نکلیں گے ہال کے لیے۔ جی ماما جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ پارلر والی کیوں میری اچھی خاصی خوبصورت بیوی کے چہرے پر اتنا لبا پوتی کر رہی ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے چہرے پر ظلم کیے جا رہی ہے۔ شاہمیر افسوس کر نظروں سے کہتا ہوا اٹھا اور بڑے بڑے قدم بھرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں داخل ہوا، مگر نظریں جب سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ جی میم آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ورنہ تو اوور لک بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بہت پر زور دیتے ہوئے پارلر والی نے میرا کی خوبصورتی کو سرا۔ نہیں آپ جائیں، تھینک یو سو مچ، میرا نے بہت مدھم آواز سے کہا۔ جی میم۔ پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ میرا فل تیار ہو کر میرر کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی فائنل لک دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکن کلر کی میکسی پہنے ہوئے اور ساتھ میں بھاری کامدار دوپٹہ جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، میچنگ جیولری پہنے ہوئی تھی جو بہت ایکسپینسو اور خوبصورت تھی۔ جب شاہمیر روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے ولیمے کی ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور اپنے حسن سے شاہمیر پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہمیر چاہ کر بھی اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ شاہمیر کے دروازہ کھولنے پر میرا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اے سی پی کی جان اتنی خوبصورت لگ کر کیا اے سی پی کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا، جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ شاہمیر کی تعریف میرا نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے تو سوچا کہ پارلر والی میری بیوی کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی، مگر یہاں تو اس نے میری بیوی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دی ہے۔ وہ اس کی نازک مخملی گالوں پر اپنی سخت داڑھی والے گال رب کرتے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ سی اس کی بیعت کی چبھن سے میرا نے سسکی بھری تھی۔ شاہمیر نے اس کی مدھم سے سسکی کی آواز پر اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرم سے لال چہرے کو دیکھ کر شاہمیر کے انابل لب مسکرائے۔ وہ مسکراتا اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اس نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا لیا۔ میری جان کو داڑھی سے چبھن ہوئی ہے، شاہمیر نے محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ جی، میرا نے بہت کم آواز میں کہا۔ میری جان اتنی سی چبھن تو برداشت کرنی ہوگی، شاہمیر نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ کو میری داڑھی کی چبھن اچھی نہیں لگتی تو کیا میں اپنی داڑھی کٹوا دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بیوی کے لیے کلین شیو بن سکتا ہوں۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میری داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ شاہمیر اس کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ نہیں آپ کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اب آپ اس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ میرا نے بے اختیار بول دیا، مگر اپنے جملے کی تیزی پر جلدی سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ بس یہی پتہ لگانا تھا مجھے کہ میری بیوی کو میری داڑھی اچھی لگتی ہے یا نہیں۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے اپنا لب اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔
یہ سچ تھا کہ شاہ میر کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی میں ہے بے حد اہم کردار ادا کرتی تھی۔ شاہ میر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے کو اور بھی جاذب نظر بناتی تھی اور اس کی پرسنالٹی پہ بہت سوٹ لگتی تھی۔ یہ بات تو اسے بہت بار اس کے دوست اور گھر والوں نے کہی، مگر آج وہ یہ بات مرحا کے منہ سے سن کر بہت سرور حاصل کر رہا تھا۔ اچھا بات تو بتاؤ تمہیں اور مجھ میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ شوق انداز سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ مرحا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، جسے شاہ میر نے ناکام بناتے ہوئے اور بھی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مانو آج وہ اپنے سینے میں ہی مرحا کو چھپا لے گا۔ بتانا تو پڑے گا میری پیاری بیوی کو مجھ میں اور کیا اچھا لگتا ہے، یا پھر کہہ دو کہ تمہیں مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر پلیز چھوڑے، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھ سے نہیں بتایا جائے گا۔ مرحا نے پلکیں جھکاتے ہوئے شرما کر کہا، اور شرماتے ہوئے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاہ میر کا دل بالکل بھی ولیمہ ریسیپشن میں جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ ہائے، جب تم میر کہہ کر اپنے ان خوبصورت لبوں سے میرا نام لیتے ہو، مر مٹنے کو دل چاہتا ہے میرا۔ شاہ میر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کے خوبصورت پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے مرحا کے پورے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سے میرا نام لو۔ شاہ میر اس کے لبوں سے اپنا نام بار بار سننا چاہتا تھا۔ میر نظر جھکائے ہوئے ہی بولا، پھر سے کہو میر، پھر سے ایک بار اور کہو، مجھے بہت ضرور آتا ہے تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر۔ جی نہیں، میں اب نہیں بولوں گی۔ اچھا جی، کیوں نہیں بولے گی؟ کیونکہ ہمیں ہال میں پہنچنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مرحا نے اپنی طرف سے ایک ٹھوس ریزن دیا۔ میں تو ایسے ریسیپشن پر نہیں جاؤں گا۔ اب اپنی خمار آلود نظریں مرحا کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا، آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ مرحا نے فوراً سے پلکیں اٹھا کر شاہ میر کی جانب دیکھا، جو اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ شاہ میر کے اتنے نزدیک ہونے سے مرحا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ مرحا کا دل دھک دھک کر کے باہر آنے کو تیار تھا۔ سمپل، پہلے میرا منہ میٹھا کرواؤ، پھر چلوں گا میں تو ہمارے ولیمے کے فنکشن میں۔ یہ پھیکا اور بنا کچھ کھائے پیے والا ولیمہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نیچے سے آئے ہیں، آپ کچھ کھا پی لیتے اور منہ میٹھا کر لیتے۔ اب میں آپ کو روم میں کیسے کچھ کھلا سکتی ہوں؟ مرحا بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھے اپنی ہی دھن میں بول گئی، میں نے جس چیز سے منہ میٹھا کرنا ہے وہ نیچے موجود نہیں تھی میر کی جان۔ مطلب؟ مرحا کو اب بھی شاہ میر کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب کہ میرا منہ میٹھا تم اپنی ان خوبصورت ہونٹوں سے کرواؤ گے؟ مرحا کے ہونٹوں کو سہلاتے بڑی شدت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ شاہ میر پلیز، مرحا نے گھبرا کر اپنی کمر پر رکھے اور شاہ میر کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا۔ میر کی جان، ہلکان مت کرو خود کو میری گرفت سے، تم کبھی نہیں نکل سکتی۔ تمہاری جان اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میری مضبوط باہوں کا دائرہ توڑ سکے۔ اور رہی منہ میٹھا کرنے کی بات تو وہ میں ہر صورت کر کے جاؤں گا، کیونکہ ولیمہ ایسے نہیں ہوتا۔ ولیمے کے لیے پہلے اچھی بیویاں اپنے شوہر کا منہ میٹھا کرواتی ہیں، اور تم رات کو بھی میرے ساتھ بہت ناانصافی کر چکی ہو۔ اب اس سے زیادہ ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ میر کے لہجے میں کچھ ضد نظر آ رہی تھی اور کچھ حکم۔ مرحا کے بولتے لبوں پر جھک کر خاموش کروا گیا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے گیا، سانسوں کو روکتے ہوئے محسوس کر کے مرحا نے شاہ میر کے سینے پر دباؤ دے کر اس کی گرفت سے دور ہونا چاہا، مگر اس کی کوشش پر شاہ میر نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ اور بھی زیادہ سخت کر دیا۔ شدت سے لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا، مرحا کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے لبوں کی نمی کا ایک ایک قطرہ اپنے اندر اڈیل رہا تھا، اپنی معصوم محبت کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے لبوں کا نشہ کرتے ہوئے۔ شاہ میر اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں تھا۔ میرا شاہ میر کے کرتے کو سختی سے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ مرحا کو اپنی سانس سے رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مرحا نے شاہ میر کو دھکا دے کے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کا شاہ میر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہ میر پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سما رہا تھا، ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے زمین پر گرنے سے سپورٹ دے رکھے تھے۔ کافی دیر بعد شاہ میر نے مرحا پر ترس کھاتے ہوئے اسے آزاد کیا۔ مرحا کی تیز سانسیں جو کہ گلے میں اٹک رہی تھی، مرحا کا دل 100 کی سپیڈ میں دھڑک رہا تھا، جبکہ جو میکسی کے اوپر سے ہی دھک دھک کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب صورت آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، سانسوں کی روانی پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ مرحا نے شکوہ کی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھا۔ سوری میر کی جان، تمہارے اندر اتنا نشہ ہے کہ میں دیکھوں نہ، ہوش میں ہوتے ہوئے ہوش میں نہیں رہا۔ یہ مرحا کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ میر مرحا کے ہونٹوں پر کچھ سے جھکنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہ میر بیٹا، کتنی دیر ہے؟ باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ہال میں مہمان بار بار مرحا اور شاہ میر کا پوچھ رہے تھے، جس وجہ سے شاہ میر کی ماں کو بلانے کے لیے انہیں آنا پڑا۔ جی ماما، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ شاہ میر نے
اپنی ماں کو جواب دیا، میر کی جان باقی رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، تم جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو پھر ہم چلتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کتنی دیر ہے؟ آپ کے بیٹے اور میری بہو کی۔ سارے مہمان ریسیپشن ایریا میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب نے اپنی بیگم کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا، جی بس وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ ویسے کیا بات ہے سوچا محترمہ، آج بہت حسین لگ رہی ہے۔ ہمیں تو پرانے دن یاد آ گئے۔ چھوڑو یار شاہ میر کے ولیمے کو، ہم اپنے ولیمے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ زبیر صاحب اپنی بیوی کو کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑے ہی شوق انداز میں بولے، چھوڑیں بھائی ملک صاحب، آپ تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی موقع کی نزاکت کو سمجھ جایا کریں۔ یہ باتیں اب آپ کو زیب نہیں دیتی، اب آپ بہو اور داماد والے ہو گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوتے آپ پیچھے ہٹ کر بولی، آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو کچھ دیر پہلے کہہ کر گئی تھی ساری مٹھائی وغیرہ اور گفٹ جو ہیں وہ آپ گاڑی میں رکھوا دیں، آپ نے رکھوائے؟ جی بیگم سب کچھ رکھوا لیا ہے، بس اب تو آپ کے چلنے کی دیر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ جی تو چلیں پھر کس کا انتظار ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دونوں گھر سے نکل گئے۔ وعلیکم السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو اور میرب کیسی ہے؟ جمی جان ہم دونوں ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہاں بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں، تم لوگ نکلے وہاں سے کہ ابھی تک نہیں؟ بس امی جان ہم لوگ نکل رہے ہیں، آپ پہنچ گئی ہیں ہال میں؟ نہیں بیٹا بس ہم لوگ نکلنے لگے تھے تو مجھے خیال آیا کہ تم لوگوں سے پوچھ لوں کہ کتنی دیر ہے، تم لوگوں کو وقت پر پہنچ تو جاؤ گے نا؟ امی جان آپ پریشان نہ ہو، آپ بس نکلے ہم بھی پہنچ رہے ہیں اور میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، بے فکر رہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا خیریت سے آؤ، گاڑی زیادہ تیز مت چلانا ٹھیک ہے نا، دھیان سے آؤ، اللہ حافظ۔ جی امی ٹھیک ہے، آپ بھی دھیان سے جائیں، اللہ حافظ۔ شاہ، امی جان کیا کہہ رہی تھی؟ جان شاہ، تم امی جان کو چھوڑو تو وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور میرے شاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا شوقی سے انداز سے بولی، چند سجناوے نیڑے نیڑے ہو، کہہ دیا نگاہاں میں تو دور نہ کھلو۔ روحان شاہ گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے چھوڑ میرب کی کمر تک بیگ سے ایک بازو گزارتے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے سونگ کے دو بول گنگنائے۔ رومان شاہ کی بہکی ہوئی نظروں میں دیکھ کر حیرانگی سے شاہ کو دیکھا، کیونکہ شاہ کا بولا ہوا رومانٹک پنجابی سانگ میرب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرب کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے رومان شاہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرب میری جان، تم یوں حیرانگی سے دیکھ کر میرے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ کبھی تو میری جان اپنے پنجابی شاہ کے لب و لہجے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ شاہ پلیز آپ مجھے یہی لائنز اردو میں سمجھا دیں۔ میری چاند جیسی محبوبہ میرے قریب آؤ، میری نظریں کہہ رہی ہیں مجھ سے دور مت رہو۔ یہ سن کر میرے بلش کرتے ہوئے بولی، تو شاہ آپ یہی بات مجھے اردو میں بولا کریں۔ میری جان اردو وچ مینوں چس نہیں آتی۔ شاہ اب یہ کیا تھا؟ میرب ایک دفعہ پھر حیرانگی سے بولی۔ میرب کی ایسی شکل دیکھ کر شاہ کا گاڑی کے اندر بے ساختہ قہقہہ گونج اٹھا۔ شاہ آپ اس طرح کے الفاظ بول کر مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب آپ نے کیا بولا ہے؟ میرب ناراض سا منہ بناتے ہوئے بولی، ناراض مت ہو شاہ کی جان، میں بھی سمجھاتا میری جان اردو میں اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہوئے مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ پنجابی میری مادری زبان ہے اینڈ آئی لو اٹ، آئی فیل گڈ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگ ان پنجاب۔ میرب نے شاہ کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ شاہ آپ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرب نے شاہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ایسے ہی جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمام مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ملک زبیر صاحب اور ان کی اہلیہ ہال میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ رومان شاہ کی گاڑی ہال کے پارکنگ ایریا میں رکی۔ رومان شاہ گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری سائڈ سے آ کر اس نے میرب کی طرف کا دروازہ کھولا، اپنا مضبوط ہاتھ میرب کے آگے پھیلایا۔ میرب اس میرب نے اپنا نازک ہاتھ شاہ کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہ نے میرب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میرب اپنی بھاری کامدار فراک سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میرب شاہ کے بازو میں ہاتھ ڈالے محبت بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرب دونوں مسکراتے ہوئے ہال کی طرف چلتی ہیں۔ مہک اپنی نظروں کا زاویہ ٹھیک کرو، ہمارے لیے کوئی نئی مشکل مت کھڑی کر دینا۔ مہک کی ماں مہک کی جالسی بھری نظریں جو وہ میرب اور رومان شاہ کا تعاقب کر رہی تھی ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میری نظریں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ جو میرے رومیو کے ساتھ چپک کر چل رہی ہے اس کا کیا؟ مہک کا لہجہ انتہائی بدتمیزی اور غصے والا تھا۔ کم عقل لڑکی وہ بیوی ہے اس کی، پورا حق ہے اسے اس کے ساتھ چلنے کا۔ مہک کی ماں دانت پیستے ہوئے بولی، اس کو کوئی حق نہیں ہے اس رومیو کے ساتھ ایسے چلنے کا، رومیو کل بھی میرا تھا، رومیو آج بھی میرا ہے، میں رومیو کو واپس حاصل کر کے رہوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رومیو کو پانے کا جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم اسے کل کا کمزور رومیو مت سمجھو، وہ آج کا رومان شاہ، اگر تم نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ تمہاری ہستی مٹا دے گا۔
ہمارے پاس پہلے ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تم خود کو ذلیل ہوگی، ہاتھ میں ہمیں بھی کرواؤ گی. امی آپ چپ رہے کہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی. کیسے ہینڈل کرو گی تم یہ سب؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی ہے. ہاں تو آپ کا وہ بھتیجا میرے لائق نہیں تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوڑ دی، ورنہ میں رومیو کو کیسے پاتی. بہک مجھے لگتا ہے کہ تم میں عقل کی کمی ہے. مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم میں عقل کی ہی نہیں اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. چلے بھابھی آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ؟ اندر چلتے ہیں ہال میں. رومان شاہ کی ماں اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے مہک سے بحث کرتی ہوئے اپنی جٹھانی کے پاس آ کر رک کر کہنے لگی، جی جی چلتے ہیں. مہک کی ماں مہک کو گھورتے ہوئے اپنی دیورانی کے ساتھ چل دی. میر پلیز سامنے دیکھ کر چلائیں گاڑی. شاہ میر جو گاڑی چلاتے ہوئے بار بار میرہا کی طرف دیکھ رہا تھا مسکرا دیا. میر کی جان تو کس نے کہا تھا اتنا خوبصورت لگنے کو کہ میں نظر ہی نہ ہٹا سکوں. بس کر دینا میرا، آپ بھی نہ. میرا شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، کیا بس کر دوں؟ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا. میر شوق لہجے میں بولا، ابھی سے نہ اتنا شرماؤ، ابھی تو تمہیں بہت سے موقع دینے ہیں شرمانے کے. شاہ میر کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے میرہا کے گال دہک اٹھے. ڈاکٹر اور مریض بات کرتے ہیں تو عام طور پر مریض ڈاکٹر سے یہ توقع کرتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ بہت ہمدردی اور محبت سے بات کرے. اور جب ڈاکٹر مریض کی علامات، میڈیکل ہسٹری اور دیگر تفصیلات پوچھتے ہیں تو اگر مریض ڈاکٹر پر پوری طرح سے اعتماد کر کے بتاتا ہے تو ایک ڈاکٹر کو علاج کرنے میں بہت حد تک کامیابی ہوتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیشنٹ کی ہسٹری جاننا بے حد ضروری ہوتی ہے. پیشنٹ کی فیملی ہسٹری، پیشنٹ کے ارد گرد کا ماحول جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. اس سے مریض کے علاج کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ پیشنٹ کا علاج شروع کرنے سے پہلے ہسٹری جاننا بہت ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل فیملی ہسٹری، آکوپیشنز. یاد رکھیں کہ listen to your patient. Good communication between you and your patient. Okay, and one have question. Yes, sir, I have a question. Yes, sure. سر اگر پیشنٹ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی بات نہ بتا سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مریض کے ساتھ اپنی بانڈنگ بڑھائیں اور لہجہ ہمدردانہ رکھیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ڈاکٹر ہما کے سوال پر ڈاکٹر شاہ زیب نے کلیئر کرتے ہوئے جواب دیا. آج ڈاکٹر شاہ زیب کا میٹنگ میں ایک عام لیکچر تھا. وہ بلو کلر کی جینس کی پینٹ کے اوپر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا. ڈاکٹروں والے وائٹ کوٹ کے اوپر گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہن رکھا تھا. آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے کھڑا ڈاکٹر میٹنگ روم میں لیکچر دے رہا تھا. اوکے تھینک یو، میٹنگ از اوور. ڈاکٹر شاہ زیب کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر آ گئے. ڈاکٹر شاہ زیب پلیز کیا آپ کچھ دیر مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما ڈاکٹر شاہ زیب کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم سے باہر ہے. ڈاکٹر ہما کی آواز پر ڈاکٹر شاہ زیب رک گئے. ڈاکٹر شاہ زیب جو کافی دنوں سے ڈاکٹر ہما کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ جس سوال کا جواب اسے چاہتی تھی وہ خود اس سوال کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر کو ہما کو کیا جواب دیتا. اسی لیے ڈاکٹر ہما کی سوالیہ نظروں سے کتراتا ہوا میٹنگ روم سے باہر آیا تھا. مگر اب جب وہ اس کے پیچھے آئی تو اب بات سننا مجبوری تھی. جی بتائیں. وہ دونوں پاکٹس کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے سرسری انداز میں بولا. ڈاکٹر کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں اور چائے پیتے ہوئے ہم بات بھی کر لیں گے؟ ڈاکٹر ہما نے ڈاکٹر شاہ زیب کی اگنورنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر ہما مجھے ایک ایمرجنسی ہے، پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے. ڈاکٹر شاہ زیب نے صاف صاف بہانہ بنایا تھا ڈاکٹر ہما سے جان چھڑوانے کے لیے. ڈاکٹر شاہ زیب اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پلیز صاف صاف بتا دیں، اس طرح بہانے مت بنائیں. ڈاکٹر ہما مایوس لہجے میں کہتے ہوئے جانے لگی. ڈاکٹر ہما میرا یہ مطلب نہیں ہے، چلے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھتے ہوئے بولا. شاہ زیب کے ساتھ میرا کی محبت کو لے کر جو ہوا، ڈاکٹر شاہ زیب بالکل بھی ویسا ڈاکٹر ہما کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل میں میرا کے سوا فی الحال کسی کو جگہ بھی نہیں دے پا رہا. وہ دونوں چلتے ہوئے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں آ گئے. دونوں کرسیوں کو کھینچتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے. ڈاکٹر ہما کے چہرے پر اس وقت پوری طرح سے مایوسی چھائی ہوئی تھی. شاہ زیب نے چائے کا آرڈر دیا. ویٹر کے جانے کے بعد نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئی ڈاکٹر ہما کی جانب. ڈاکٹر ہما مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں. فی الحال میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اسی لیے میں آپ سے بات کرنے سے کترا رہا تھا. میرا ہرگز مطلب آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. شاہ زیب شرمندہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. ڈاکٹر شاہ زیب مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ایسی کوئی زور زبردستی بھی نہیں، بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں. ڈاکٹر ہما نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. پلیز شاہ زیب مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیں تاکہ مجھے قدم پیچھے ہٹانے میں آسانی ہو. جب تک مجھے حقیقت نہیں پتہ چلے گی کہیں نہ کہیں میں آپ کے لیے امید لگائے رکھوں گی.
تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بار حقیقت بتا کر میری امید ختم کر دیں۔ ڈاکٹر ہما بہت مایوس لہجے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما دیکھو، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، میں کسی اور میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، مگر اب ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان میں انٹرسٹڈ رہنے کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ جب آپ خیالوں کی دنیا میں کسی کے ساتھ اس قدر انوالو رہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی دنیا بات کر رکھی ہوتی ہے تو اس دنیا سے نکلنے کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاید میں بھی اس وقت اسی سچویشن میں ہوں۔ شاہ زیب کے دل کا درد اس کے چہرے پر ڈاکٹر ہما صاف دیکھ سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ہما کو یہ سن کر بہت تسکین ہوئی تھی کہ وہ اب انٹرسٹڈ نہیں۔ ڈاکٹر ہما کی ٹوٹتی ہوئی امید نے پھر سے دم بھرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو جلدی نہیں ہے، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں، اور اگر آپ اپنے دل کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو پلیز میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر ہما، آپ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اچھی انسان ہیں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ فی الحال میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، میری چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں، اور میں شاید کہیں نہ کہیں آپ کے قابل نہیں۔ نہیں پلیز ڈاکٹر ہما، ایسی کوئی بات نہیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں آپ بہت اچھی اور قابل ہیں، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جس نے بہت سال کسی سے بہت محبت کی اور اپنی ایک طرفہ محبت کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھا، مگر وہ ایک دم سے جب مجھ سے چھن گئی، مجھے ساری دنیا فضول اور بیکار لگنے لگی۔ کوشش کر رہا ہوں اپنے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سنبھالنے کی۔ جس دن کامیاب ہو گیا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کو بڑی عقیدت سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ڈاکٹر شاہ زیب سے ڈاکٹر ہما کا میں اس چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس درد سے وہ خود گزرا ہے، اسی درد سے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے گزرنا پڑے۔ محبت کی تڑپ اور جدائی کیسی ہوتی ہے، یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو امید کا دامن تھماتے ہوئے دونوں اٹھ کر واپس اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنے خطرناک تیور کیوں ہیں تمہارے؟ نعمان شاہ نے میرب کے غصے والے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں۔ غصے سے نظر گھما کر مصنوعی ہنسی چہرے پر سجائے ہوئے بولی، میری جان تمہیں غصہ کس بات کا ہے، اور میں تم سے بات کیوں نہ کروں؟ نعمان شاہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور آس پاس چلتے ہوئے مہمان اور رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ آپ نے مہک کے ساتھ کیوں پکس بنوائی؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا۔ میری جان کے ٹوٹے، میں نے اس کے ساتھ کوئی پک نہیں بنوائی، میں تو شامیر اور مرحا کے ساتھ پک بنوا رہا تھا۔ اگر وہ زبردستی آ کر وہاں ہمارے ساتھ ہو گئی تو میں کیا کرتا؟ وہاں سے اٹھ جاتا تو سوچو وہاں مرحا کی ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑتا۔ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے، مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اس وقت آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ آپ کی سائٹ پر ہی آ کر کیوں بیٹھے؟ مہک کا یوں اچانک اسٹیج پر آ کر شاہمیر کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوانا میرے اب کے دل کو آگ لگا گیا۔ نعمان شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میرا وہ جب تک یہاں رہے گی اس طرح کی چیپ حرکتیں وہ ضرور کرے گی، میں بہت جلد اس کا یہاں سے جانے کا بندوبست کر دوں گا۔ پلیز تم اس کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز مت بڑھانا، نعمان شاہ نے سمجھانے والی نظروں سے دیکھتے کہا۔ نعمان، میرے خیال سے مرحا کو ہم یہیں سے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نعمان شاہ کی امی اچانک سے چلتے ہوئے نعمان شاہ کے پاس آ کر مشورہ مانگ رہی تھی۔ کس نے؟ نعمان شاہ اور میرا اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہیں امی جان کی جانب دیکھا۔ جی امی جان، آپ کو جس طرح مناسب لگے۔ نعمان شاہ نے فیصلہ اپنی امی جان پر ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، میرے خیال سے یہی مناسب ہے کہ ہم لوگ مرحا کو ہال سے ہی سیدھا لے کر چلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ شاہ میر بھی ساتھ میں چلے، مگر اس کا شاید کوئی ضروری کیس ہے اور اس کے لیے اسے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح آئے گا اور کل کا دن وہ ہمارے ساتھ ہی گزارے گا۔ میرب کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرب کو ہم لوگ یہیں پر چھوڑ جائیں گے، کل جب شاہ میر آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب سے میرب کی رخصتی ہوئی ہے نہ تو اپنے میکے ملنے آئی ہے اور نہ ہی رکنے کے لیے، اس کی امی کافی زور دے رہی ہے میرب کے رکنے پر۔ نعمان شاہ کی ماں ساری تفصیل اپنے بیٹے کے گوش گزار کر کے اس کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ امی جان، یہ سارے معاملے میں میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ نعمان شاہ میرب کے رکنے پر بیزار بناتے ہوئے بولا۔ شاہ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں ایک بار بھی میں ماما کے گھر رکنے کے لیے گئی ہوں نہ ہی ملنے کے لیے۔ میرب، تم سے میں نے رائے مانگی نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو، جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جانے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر روکا۔ نعمان شاہ کا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ نعمان، وہ میرب نے کچھ غلط نہیں کہا، میرے خیال سے اسے ابھی تم آج کا دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی نعمان شاہ کی امی نے نعمان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر مرحا والا مسئلہ سلجھائیں، میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے
کہ میرا اپنے رکنا ہے یا نہیں؟ آپ پریشان نہیں ہو؟ رومان شاہ اپنی ماں کی بات کو ٹال گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کوئی فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں اس کی امی جان کو جواب دے سکوں۔ رومان شاہ کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اب بتاؤ کیا فرما رہی تھی تم؟ اپنی امی کے جاتے ہی رومان شاہ نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شامی کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں، میرا منمنانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ شاہ کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرب میں ہمت نہیں تھی، اس لیے نظروں کو زمین پر گاڑتے ہوئے کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اور میرا کیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے ہوئے کھڑا ارد گرد سے بے نیاز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاباش، ایک دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، اور فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انداز حکمرانہ تھا۔ شاید اس طرح ماما ناراض ہو جائیں گی، پلیز مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم منانے کی کوشش بھی کرو گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر شاہ میں ماما کو انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میرب جو سچ میں اپنی ماما پاپا سے بہت اداس تھی، وہ شاہ کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر میرب کی دلیلیں شاہ پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گی، اور رکنے کی صورت میں کڑی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کر کے چلتا ہوا میرا اور شاہ میر کی جانب چلا گیا۔ میرا ایوری تھنگ اوکے، سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیکشن کے بعد دوران میرا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جس شاہ میر کی نظروں نے فوراً نوٹس کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ گھبرا کر مرحا نے اپنا ہاتھ شاہ میر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو شاہ میر نے مرحا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اس وقت پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ مرحا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ میر نے فوٹو سیکشن روکتے ہوئے مرحا کو سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس مرحا، کیا بات ہے؟ کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ مرحا نے شاہ میر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پینا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپ کپی کی وجہ سے سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ شاہ میر اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ مرحا اس وقت حد سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پیچھے ہٹے، میں نے کہا پیچھے ہٹے۔ رومان شاہ جو مرحا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے چلایا۔ رومان شاہ کی دھار سے اسٹیج کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ مرحا، میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومان شاہ مرحا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلے۔ مرحا گھبراتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ لگی۔ مرحا کے چہرے پر ایک دہشت طاری تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی، آنسو اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ شاہ میر مرحا کی گھبراہٹ اور ڈر کو جانچتی ہوئی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان شاہ کے آنے سے وہ مرحا سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، ہاں، کیونکہ مرحا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس سے بھائی سے زیادہ کمفرٹیبل مرحا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ مرحا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں میرا بچہ اتنا ڈرا ہوا ہے؟ رومان شاہ مرحا کو کاندھے سے ہلا کر مخاطب کر رہا تھا، مگر مرحا بے جان سی صوفے کی پشت سے کی جانب گر گئی، جس سے شاہ میر اور رومان شاہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ رومان شاہ مرحا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ رومان، مرحا کو کیا ہوا ہے؟ رومان شاہ کی امی مرحا کو رومان شاہ کی باہوں میں لٹکتے ہوئے بے ہوش دیکھ کر گھبراتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ امی جانا، بس گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ رومان شاہ بنا رکے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بولا، اللہ خیر کرے، میرے بچوں کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ رومان شاہ کی ماں بولتے رومان شاہ کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ شاہ میر رومان شاہ کے قدموں سے قدم ملاتے ہوئے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ شاہ میر کے ساتھ ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاہ میر کی امی جان اپنی گود میں مرحا کا سر رکھے ہوئے دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے رومان شاہ بار بار پیچھے کی جانب مڑ کر مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی، مرحا کی زرد رنگت دیکھ کر، مرحا کو بے ہوش اور بے جان دیکھ کر شاہ میر کو خود کا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے بار بار مرحا کا روم میں تیار ہو کر شرمایا اور نکھرا چہرہ آ رہا تھا۔ مرحا کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شاہ میر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کسی گہری سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر بے ہوش مرحا کو ڈرپ لگے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسا کیا ہے جس کی اس کی نظریں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اتنی دیر میں شاہ میر کا فون بجا، جس پر اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ جی بابا، بیٹا تم لوگ کہاں ہو؟ کون سی سائٹ پہ ہو؟ ہم لوگ نیچے کھڑے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ۔ بابا آپ وہیں رکے، میں آتا ہوں۔ شاہ میر کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نبیہہ، ان کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب کا مرحا کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال۔
ڈاکٹر نبیہہ روم میں مرحا کے ڈرپس کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سر ان کو شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، صاف الفاظوں میں کہوں تو ان کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطرے سے باہر ہے، مگر آئندہ ایسا ہوا تو ان کے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بڑی گہرائی میں سوچتا ہوا بولا۔ سر کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ پہلے سے؟ شاہ زیب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر انابیہ بولی۔ جی میرے بیسٹ فرینڈ کی سسٹر ہے، وہ جو باہر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر انابیہ کا دوسرا سوال۔ نہیں، وہ ان کے ہسبینڈ ہے، وہ جو ساتھ۔ یہ آپ نے جو میڈیسن بتائی تھی، یہ وہ اور کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں۔ روم میں انٹر ہوتے ہی رومان شاہ بولا۔ نہیں سر، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نابیہ ہی میرے بیسٹ فرینڈ رومان شاہ اور یہ ان کی سسٹر ہے، شاہ زیب درمیان میں بولا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی سر، میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں ڈاکٹر شاہ زیب کو بتا دیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بیکار، آپ لوگوں کا ایک فیملی ریلیشن میں بھی ہے، بیکاز آپ لوگوں کا ایک فیملی ریلیشن بھی ہے، تو آئی تھنک آپ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، تو آپ کمفرٹیبل بھی ہوں گے۔ جی جی، آپ دوسرے پیشنٹ کو چیک کریں، میں نے اچھے سے سمجھا دوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب بول، جی سر تھینک یو۔ وہ کہتی ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ رومان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ رومان شاہ نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ ویسے مجھے مناسب تو نہیں لگ رہا، مگر پوچھنا ضروری ہے کہ مرحا اپنی میرڈ لائف میں خوش تو ہے نا؟ وہ خوش ہے یا نہیں، تم ہوتے کون پوچھنے والے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا کہ میری بیوی کے بارے میں یہ سوال کرو؟ رومان شاہ کے جواب دینے سے پہلے شاہبیر نے ڈاکٹر شاہ زیب کو جواب دیا، جو آیا تو روم میں مرحا کو دیکھنے تھا، مگر ان دونوں کے درمیان کی باتوں کو سن کر وہیں رک گیا۔ مگر ڈاکٹر شاہ زیب نے یہ بات کی تو اس سے برداشت نہ ہوا، فوراً اس نے جواب دیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ سوال پوچھنا فرض ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس سے بھی یہی سوال کرتا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہی میرا پیشہ ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں تو ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر والے سوال کرو، کسی کی پرسنل لائف میں مت گھسو۔ شاہبیر نے بھی اپنے تیور دکھاتے ہوئے بولا۔ اگر سوال کسی کی لائف سے کنیکٹڈ ہو تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان سے ہر طرح کا سوال کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے تمہارا کام ہے نا کہ ہر مجرم سے سچ اگلوانا، تو اس طرح سے ہمارا بھی کام ہے کہ پیشنٹ کو چیک کرنے سے پہلے اس کی مکمل ہسٹری کو جاننا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہیے۔ ہاں تو تم ہسٹری جانا میری میرڈ لائف میں کیوں گھس رہے ہو؟ شاہمیر کا غصہ ابھی بھی کوئی کم نہ ہوا تھا۔ ہاں تو ہسٹری کو دیکھ کے پتا، یار پلیز ریلیکس ہو جاؤ، تم دونوں ایجوکیٹڈ ہو کے کس طرح سے بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ دونوں پہلے تو ریلیکس ہو، پھر تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنو، اس طرح سے ہم کسی بات کا حل نہیں نکال سکتے نا۔ رومان شاہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ رومان شاہ کو سب سمجھ آ رہا تھا کہ شاہمیر شاہ زیب پر کس بات کا غصہ نکال رہا ہے، اس لیے اسے لگا کہ ان دونوں کو فی الوقت خاموش کروانا ہی بہتر ہے۔ تو بس رومان شاہ، اسے بول دو کہ مرحا کے متعلق کوئی بات نہ کرے، اور ویسے پوری سٹی میں تمہیں ایک یہ گھٹیا ہاسپٹل ہی ملا تھا۔ شاہمیر دھیرے سے لہجے میں چیختا ہوا بولا۔ ایکسکیوز میں، شاہ زیب آئی برو کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ یار پلیز تم دونوں چپ ہو جاؤ۔ رومان شاہ پر غصے میں بولا۔ شاہمیر پلیز، یار اب تم کچھ نہیں بولو گے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے۔ شاہ زیب تم بھی تھوڑا سا یار اپنے لہجے میں سبھاؤ لاؤ اور بتاؤ کہ مرحا کو کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے مرحا کی کنڈیشن کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ہم فالتو کی بحث کرتے رہیں۔ تم دونوں اپنی بحث کو چھوڑ کر پلیز یار بتاؤ کہ مرحا کی کنڈیشن ایسی کیوں ہے۔ تم دونوں میرے روم میں آؤ، وہاں بیٹھ کر بات کرتے۔ شاہ زیب کہتا ہوں آگے چل پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تمہیں جانا ہے تم جاؤ، میں اس کو کال کر کے میرا کسی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتا ہوں۔ میری بات سنو شاہمیر، دیکھو یہ وقت نہ بحث کا ہے، اس وقت ہمیں ایک جان ہو کر مرحا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ آخر اس سے کیا ہوا ہے۔ آج سے پہلے تو اس کی ایسی کبھی کنڈیشن نہیں ہوئی، تو آج ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ وہ ایک دم سے اتنی ڈپریشن میں چلے گئے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ذرا رسمی رہتی تھی اور وہ دوسری لڑکیوں سے تھوڑا سینسیٹیو، مگر آج سے پہلے وہ اس طرح سے بے ہوش ہو کے ہاسپٹل نہیں آئی، تو تمہارا بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ شاہمیر نے رومان شاہ کی بات کا الگ ہی مطلب نکالا۔ ارے نہیں یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے مرحا کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کتنی خوش ہے۔ رومان شاہ کو شاہمیر کی حالت سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی میرج لائف پر کس طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ رومان شاہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ شاہمیر مرحا کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ مرحا کی اس کنڈیشن کے پیچھے شاہمیر نہیں، ریزن کوئی اور ہے، اس لیے وہ شاہمیر سے بہت ہی تحمل اور محبت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اسے سمجھا بھی رہا تھا۔
تو بس رومان، پھر بحث کس بات کی؟ مجھے لے جانے دو میری بیوی کو، میں اچھے سے ڈاکٹر کو اسے چیک اپ کرواتا ہوں۔ اسے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، اور باقی جو وجہ ہے وہ میں خود پتہ لگوا لوں گا، مجھے اس ڈاکٹر کے منہ نہیں لگنا۔ شامر دیکھو میری بات سنو، اس وقت میرا کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، یہ تم بھی جانتے ہو، اور رہی بات ڈاکٹر شاہ زیب کی، یار تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ پاس تک گزر چکا ہے، اب ایسا کچھ نہیں، اس کا فیوچر تمہارے ساتھ ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ رائٹ ہے، اور وہ پہلے سے ہمیں جانتا ہے، اس لیے اس سے کچھ چھپا نہیں، وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے گا کہ آخر اس سے مسئلہ کیا ہے۔ پر تم پلیز یار، ریکویسٹ ہے، چلو ایک دفعہ ہمیں اس کے کیبن میں جانا چاہیے۔ رومان شاہ شاہمیر کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ فائن، شاہمیر سخت لہجے میں بولا، اور وہ دونوں اٹھ کر ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ امی جان آپ چپ ہو جائیں، دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میرا ٹھیک ہو جائے گی، میرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ اور بھائی دونوں ہیں نا ان کے پاس، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ کے ہمیں بتا دیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ میرا اپنے معصومانہ لہجے میں اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، جو تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی۔ ختم، انٹرسٹنگ، آمین بیٹا بس دعا کرو، آمین بیٹا بس دعا کرو وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ بہن جی آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، آج کل کی بچیاں نہ تو کچھ صحیح سکھاتی ہیں، اوپر سے شادی کی تھکن بھی۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم ہماری بہو کو بالکل صحیح کر کر لے کر جائیں گے، میرا کی سانس مسکراتے ہوئے بولی۔ جی انشاءاللہ، میرب کی ماں بھی تھوڑا سا مسکرائی۔ چلے آپ لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آتا ہوں، ملک زبیر بولے۔ رومان کو میری بات سنو، رومان رکو میری بات سنو، ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن سے نکلتے ہوئے شامیر نے رومان شاہ کو روکا۔ کیا تمہیں سمجھ آ رہی تھی جو ڈاکٹر شاہ زیب نے کہا؟ رومان شاہ نظریں جھکائے بنا جواب دیے کھڑا ہوا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اس کے پاس میں؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، جو بات ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بیوی کو پریشان کر رہی ہے، اور آج اس کی یہ حالت ہے، کیونکہ ڈاکٹر شاہ زیب کی باتوں سے مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ مرحا کی لائف میں کچھ تو ایسا گزرا ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہا، مگر تم اسے بخوبی جانتے ہو۔ رومان، رومان پلیز تم میرے صبر کا امتحان مت لو، اپنی اس چپی کو توڑو اور مجھے بتاؤ کہ مرحا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بنا بات کی تہہ تک جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، شامر فیصلہ کن انداز سے بولا۔ شامر کی بات سن کر رومان شاہ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ رومان، کیا اس کا مطلب یہ میں سمجھوں کہ اس کی معصومیت کا کسی نے فائدہ اٹھایا؟ شامر رومان شاہ کے چپ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم یہی سمجھو، یا میں یوں کہوں کہ یہی حقیقت ہے تو غلط نہ ہو، رومان شاہ نے بہت کم آواز میں کہا۔ تو رومان اگر مرحا کی کوئی غلطی نہیں تو تم کیوں شرم سے نظریں جھکائے کھڑے ہو؟ شامر کو رومان شاہ کا اس قدر شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ شامر، میری بہن کے دامن پر کوئی داغ نہیں، جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت تو بہت چھوٹی اور معصوم تھی، مگر وہ اپنے دماغ سے اس بھیانک عکس کو نکال نہیں پائی جس کی وجہ سے وہ بہت سینسیٹیو اور نری سہمی رہتی ہے۔ شامر، تم اسے کبھی غلط مت سمجھنا، وہ بہت معصوم ہے، یہ بولتے ہوئے رومان شاہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ رومان، کیا پاگل ہو کہ تم مجھے میری ہی بیوی کے کردار کی گواہی دے رہے ہو؟ اس کے کردار کا گواہ میں خود ہوں، اور تمہاری پرورش پر تو مجھے اس وقت بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا جب تم مجھے اور میں تمہیں ایک آنکھ نہیں باتیں تھے۔ اب تو ہمارے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ رومان، تم نے اپنی بہن کی پرورش بہت اچھی کی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں مرحا کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاؤں گا؟ شاہ میر کے ان الفاظوں نے رومان شاہ کو بہت ہمت دی۔ رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر شاہ میر کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ یار، اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے۔ رومان شاہ کو شاہ میر کے لفظوں سے بہت ہمت ملی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، اجنبیوں کی جیسی؟ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو میری بیوی بھی ہے، جتنا تمہارا فرض ہے اس کی حفاظت کرنے سے کہیں زیادہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ جو کوئی بھی ہے وہ میرا مجرم ہے، میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اتنا تو میں جان چکا ہوں، وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت ہال میں موجود تھا۔ واٹ، تم اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص اس وقت ہال میں موجود تھا؟ رومان شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا سارے راستے میرے ساتھ بالکل ٹھیک آئی تھی، اسے کوئی ڈپریشن نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے لگا ہو کہ اس کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے۔ میرا اچانک سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ایک دم سے گھبرائی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں نے کچھ تو ایسا دیکھا جس سے اس کے ماضی کا گہرا تعلق تھا۔ آخر شاہ میر ایک پولیس والا تھا، تو اس کے پولیس والے دماغ نے فوراً سے سارا پیکج پک کیا، سارا اسکیچ پک کیا۔ رومان، کیا تم اس شخص کا چہرہ پہچانتے ہو؟ اس گھٹیا انسان کو تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لوں۔ شاہ میر کے سوال کا رومان شاہ نے فوراً سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب تو اور بھی آسان ہے،
اس کو ڈھونڈنا، تم فی الحال میرے ساتھ باہر چلو، ہم چل کر ہماری فیملی کو بتاتے ہیں کہ برہا تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھتے ہیں، ہم دونوں مل کر اس خبیث کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔